اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر فرسٹ سیمسٹر اردو سیکنڈ لینگویج کے تمام طلبہ اور طالبات کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پرواز دکن پر استقبال ہے۔ آج ہم لاسٹ ایئر کا ایک پیپر اور لے کر کے حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ کو ایگزام کی تیاری کرنے میں کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ کیونکہ ایگزام قریب آ چکا ہے، ہال ٹکٹ آپ کو مل چکے ہیں، سینٹر آپ کو معلوم ہو چکا ہے۔ آپ کی پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ تمام اولڈ پیپرز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اردو میں جو سوالات ہوتے ہیں، سوالات تقریباً وہی ہوتے ہیں۔ آپ سوالات کو دیکھیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ کس طرح کے سوالات آتے ہیں، اس حوالے سے آپ اپنے آپ کو تیار کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم وہ پیپر جو کہ پچھلے سال آیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے میں آگے بیان کروں گا۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہمارے نظر کے سامنے بی اے، بی کام، بی بی اے، بی ایس سی اینڈ بی ایس ڈبلیو فرسٹ ایئر فرسٹ سیمسٹر ایگزامینیشن اگست 2021 کا یہ پیپر ہے۔ سیکنڈ سبجیکٹ ہے اردو سیکنڈ لینگویج، پیپر ہے فرسٹ اردو سیکنڈ لینگویج۔ میکسیمم مارکس 80 ہیں۔ ٹائم یہاں پر 2 گھنٹے دکھا رہا ہے، لیکن اب یہ چینج ہو گیا ہے، اب یہ 2 گھنٹے کے بجائے 3 گھنٹے کا ہو گیا ہے۔ پہلا جو سوال ہے، یہاں پہ دیکھیے نوٹ لکھا ہوا ہے، کوئی 4 سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔ اس حصے میں سے جو حصہ الف ہے، 4 سوالات کے جواب دینے ہیں اور یہ 4 کے 4 5 مارکس کے ہیں۔ اس طرح سے یہ ٹوٹل 20 مارکس کا یہ حصہ ہے۔ پہلا سوال ہے، ولی دکنی کی تاریخ ادب میں اہمیت واضح کیجئے۔ تو ولی دکنی اردو تاریخ میں کس حوالے سے جانے جاتے ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں کہ اردو شاعری کے حوالے سے جانتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی جانتے ہیں کہ ولی دکنی جب دلی گئے تو ان کے حوالے سے ان کا جو دیوان تھا وہ دلی پہنچا اور دلی میں اردو ادب کا بہت بڑا فروغ ہوا۔ تو اس حوالے سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں، ولی کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں آپ وہ لکھ سکتے ہیں، چونکہ سوال کو الگ طریقے سے پوچھا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، مستقبل کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجئے۔ نظم مستقبل اکبر الہ آبادی کی ہے، میں نے اسے پڑھایا تھا۔ یہ ساری چیزیں جو تبدیلیاں آئی ہوئی ہیں وہ مستقبل نظم میں انہوں نے بہت پہلے بیان کر دی تھیں۔ اس حوالے سے آپ اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کریں گے۔ تیسرا سوال ہے، امتیاز علی تاج کے بارے میں اپنی معلومات قلم بند کیجئے۔ امتیاز علی تاج کا ایک ڈرامہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، آپ جانتے ہیں اس میں چچا کا کردار بڑا اہم ہے، لیکن ہمیں اس میں صرف امتیاز علی تاج کے بارے میں جو چیزیں ہم جانتے ہیں ان کی سوانح اگر ہم لکھ دیں تب بھی ہم بری ہو سکتے ہیں، اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ ظفر علی خان کی زندگی کے بارے میں حالات، ظفر علی خان کی زندگی یعنی سوانح حیات بیان کرنا ہے۔ صالحہ عابد حسین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سوانح حیات بیان کر سکتے ہیں، ان کے سفر نامے کو بھی مختصر طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ سفر نامہ کسے کہتے ہیں؟ سفر نامہ ایک صنف ہے، میں نے بتایا کہ کسی بھی سفر کی رودات کو اگر بیان کیا جائے، جہاں جہاں گئے، کن کن لوگوں سے ملاقات کی، کون کون سے لوگ تھے وہاں پر جنہوں نے آپ کی ضیافت کی، ان تمام کا ذکر سفر نامہ کہلاتا ہے۔ آپ اس حوالے سے بھی سفر جو ہے آپ جواب دے سکتے ہیں۔ 7واں سوال ہے، اکبر الہ آبادی کا تعارف پیش کیجئے۔ اکبر الہ آبادی ایک شاعر ہیں، ان کی سوانح حیات آپ پیش کر سکتے ہیں۔ اور 8واں جو سوال ہے، فنون لطیفہ کا مرکزی خیال اجاگر کیجئے۔ فنون لطیفہ میں نے بیان کر دیا تھا، میں نے باقاعدہ ویڈیو کی شکل میں پیش کیا ہے، آپ دوسری ویڈیو میں جا کے فنون لطیفہ کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں۔ حصہ بے جو ہے اس میں 3 سوالات کرنے ہیں اور 20 مارکس کا ہے، اور یہ بڑے سوالات ہیں، اس میں زیادہ آپ کو لکھنا پڑے گا۔ تو سوال نمبر 9 ہے، محمد قلی قطب شاہ کی زندگی اور شاعری کی اہم خصوصیات تحریر کیجئے۔ اس میں سوانح حیات بھی لکھنا ہے اور ان کی شاعری کے حوالے سے بھی لکھنا ہے، دونوں چیزیں اس نے پوچھ لیا ہے۔ 10واں جو سوال ہے، میر تقی میر کی غزل گوئی کی اہم خصوصیات مثالوں کے ساتھ بیان کیجئے۔ میر تقی میر کی غزل کی جو خصوصیات ہیں وہ آپ ظاہر کر سکتے ہیں، کچھ مثالیں شعر کے طور پر لکھنی پڑیں گی۔ نظم توحید کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کیجئے۔ بہت اچھی نظم ہے، میں نے اس کو پڑھایا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، تو اس کا خلاصہ لکھنا ہے۔ نظم بارش کا فنی جائزہ لیتے ہوئے اس کی انفرادیت اجاگر کیجئے۔ نظم بارش جو ہے، چونکہ اس میں منظر بیان کیا گیا ہے بارش کا، آپ نے پڑھا ہے، اس حوالے سے آپ نے کیا محسوس کیا ہے اس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ 13واں سوال ہے، ڈرامہ تلاش کا خلاصہ لکھیے۔ تلاش میں نے بتایا ڈرامہ تھا جس میں چچا کا کردار بڑا اچھا تھا، اس کا خلاصہ آپ کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ 14واں سوال ہے، ہندوستان جنت نشان میں ہندوستان کے کن اہم مقامات کا ذکر ملتا ہے؟
میں نے پڑھایا تھا کشمیر کا ملتا ہے، حیدرآباد کا ملتا ہے، بھوپال کا ملتا ہے، بامبے کا ملتا ہے، تو ان تمام شہروں کا انہوں نے بڑا ذکر کیا ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کر دیجئے۔ 15واں جو سوال ہے، 2 یار اور چوہا اور میوہ فروش، حکایت کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کیجئے۔ 2 یار کے بارے میں آپ جانتے ہیں، میں نے پڑھایا تھا چوہا اور میوہ فروش، تو بہت آسان سا یہ سوال ہے، آپ اس کو اپنے الفاظ میں دونوں کا خلاصہ لکھنا ہے، کسی ایک کا نہیں، دونوں کا لکھنا ہے۔ 16واں سوال ہے، ڈاکٹر سر محمد اقبال کی شاعری پر اظہار خیال کیجئے۔ اقبال نے جو نظمیں لکھی ہیں اس حوالے سے آپ لکھ سکتے ہیں، ان کی وطن پرستی پہ شاعری لکھ سکتے ہیں، قومی شاعری پر لکھ سکتے ہیں، حب الوطنی پہ لکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو اختیار ہے کہ کس طرح کی چیزیں آپ بیان کرتے ہیں۔ 17واں جو سوال ہے، مندرجہ ذیل میں سے کوئی 3 اشعار کی تشریح کیجئے۔ 3 اشعار کوئی 6 دیے ہیں، اس میں سے 3 کے تشریح کرنا ہے۔ پہلا ہے، وہی مرد ہے جسے دنیا میں آنے دین کا، کرے کام ساجے اسے کام رانی۔ دوسرا ہے، میری سانولی من کی پیاری دسے، کہ رنگ روپ میں کنولی ناری دسے۔ تیسرا ہے، کوئی نہیں جہاں میں جو اندو ہوگی نہیں، اس غم قداں میں آ دل خوش کہیں نہیں۔ چوتھا ہے، دل گیا ہوش گیا صبر گیا جی بھی گیا، شغل میں غم کے تیرے ہم سے گیا کیا کیا کچھ۔ اور 5واں ہے، میں کشانے شراب وحدت کو، روز محشر قمار نہیں ہرگز۔ چھٹا ہے، حیف ہے اس کی تماشا بینی، چشم باطن کو جو کی واہ نہ کیا۔ تو یہ سوالات تھے، بہت اچھے سوالات ہیں اور یہ بہت پیارا پیپر ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس پیپر کو آپ تیار کر لیں تو آپ کا پورا مقصد حل ہو جائے گا اور انہی میں سے سوال کے آ جائیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، تو آپ نے دیکھا کہ میں نے اردو فرسٹ ایئر فرسٹ سیمسٹر کا ایک اولڈ کوسچن پیپر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ بہت اچھا پیپر ہے، بہت پیارا پیپر ہے، بنانے والے کی میں تعریف کرتا ہوں۔ اس حوالے سے اگر آپ نے اس سوال کو بھی تیار کر لیا تو میں امید کرتا ہوں کہ یہی وہ سوالات پھر پوچھے جائیں گے۔ تھوڑا سا نظریہ بدل جاتا ہے، تھوڑا سا سوال کا پوچھنے کا طریقہ بدل جائے گا، باقی ساری چیزیں یہی ہوگی، یہی پیپر ہوگا۔ تو اس کو ایک بار ایگزام ہال میں جانے سے پہلے آپ پڑھ کے جائیں، تیار کر کے جائیں، ان اشعار کی تشریح بھی دیکھ لیں۔ پیپر بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا پیپر ہے کہ سارے کے سارے بچے او گریڈ لے کر کے آئیں گے۔ بہرحال میں نیک تمنائیں ہماری آپ کے ساتھ ہیں، آپ پڑھیں، آگے بڑھیں، آپ اپنا نام، اپنے پیرنٹس کا نام روشن کریں۔ پرواز دکن آپ کو پرواز دلانے کے لیے ہمیشہ آپ پیش ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔